أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا علاه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صلوات الله. جتنی زیادہ جس کی سانسیں امام حسین کے احسان کی مقروض ہیں سب مل کے اتنی بلند صلوات دیجیے. مجلس اعزا برپائے بسلسلہ تذکرہ شہادت سید الساجدین زین العابدین علی ثانی امام علی ابن حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اللہ. اور میں نے اس مختصر گفتگو کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 9 سورہ مبارکہ توبہ کی آیت. اس عنوان سے بھی اور اس کے علاوہ بھی میرے بزرگ تشریف فرمائیں جو قرآن کے مفاہیم سے اچھی طرح واقف ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ بس تبرکاً آپ کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجلس کا ماحول، اشتہار اور یہ دن آپ جانتے ہیں کہ یہ کس ہستی کے نام نامی سے منسوب ہے. میں جلدی سے آپ کو متوجہ کر دوں اپنے نوجوان دوستوں کو اور حضرت کے ذکر تک آ جاؤں. آمادہ ہیں؟ اگر آپ کو طبیعت خستہ نہ ہو رہی ہو تاکہ ایک شاندار سی صلوات پڑھ دیجئے سید الشہداء کی ذات پہ. تو بس جتنے بہتر طریقے سے نوجوان دوستوں کے ذہن میں ترجمہ منتقل ہو جائے گا اگلی منزل ہے اتنی زیادہ آسان ہے. خدا مستحکم اور پکے دین کی ایک نشانی بتلا رہا. اب یہ مستحکم کیسے بتاؤں اپنے سننے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کو؟ یہ شامیانہ لگا ہوا ہے اور اگر یہ بانس مستحکم نہیں ہوگا تو شامیانہ گر جائے. یعنی مضبوط مستحکم ایسا کہ جس میں تزلزل نہ پیدا ہو سکے. ذرا سا آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو کوئی نقصان نہیں. مستحکم مضبوط ایسا کہ جس میں تزلزل نہ پیدا ہو سکے. اللہ پکے دین کی نشانی بتا رہا ہے. آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے. ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے. سنتے رہیے گا قرآن ہے. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کی اندیت میں یوم خلق ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. ان میں 4 زیادہ محترم ہیں. ذالک الدین القیم. اور یہی پکا اور مستحکم دین ہے. آپ نے داد بھی دی، سر بھی ہلایا، مگر غور نہیں کیا نوجوان دوستوں نے. یہی پکا اور مستحکم دین ہے. اچھا مجھے کائنات میں وہ فرقہ، وہ مسلک، وہ مذہب تو دکھائیے جو 13 مہینے مانتا. 4 لوگوں تک میری بات پہنچی ہے اور باقی
مجھے حیرت سے میرے نوجوان دوست اور بھائی، وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے۔ پکا اور مستحکم دین، اس کا مطلب ہے کہ پھر اسلام کا دعویٰ تو دھرا رہ گیا۔ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی پکے دین پر، جو آتش پرست ہے وہ بھی پکے دین پر ہے، جو بت پرست ہے وہ بھی پکے دین پر ہے۔ تو کائنات میں ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی ذی الحج سے محرم اور جنوری سے دسمبر اگر یہی 12 ماننا پکا دین ہے تو کائنات میں ہر شخص پکا دین ہے، ہر مذہب پکا دین ہے، کوئی اور دین ہونا ہی نہیں چاہیے، ہر دین پکا دین ہے۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی صرف اسلام۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے پسندیدہ دین۔ پسندیدہ کس لفظ کا ترجمہ ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو اگر اسلام اللہ کا دین ہے تو خدا نے تو کہہ دیا کہ جو 12 مہینوں کو 12 مانے وہ پکے دین پر ہے۔ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، مہینے 12 تھے۔ میں چاہتا ہوں بزرگوں تک کہیے، میرے بزرگ تشریف فرما، میری دعا فرما رہی، نوجوان جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہو جائے تو پھر میں جملہ کہوں۔ ابھی زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے کہ مہینوں کی تعداد 12 تھی۔ دیکھیے دن نکلتا ہے، چڑھتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، پھر چاند نمودار ہوتا ہے اور پھر سورج کے آنے سے چھپ جاتا ہے، اس سے بنتا ہے ایک دن، اور 7 دنوں سے ہفتہ، ہفتوں سے مہینہ، مہینوں سے کئی مہینے، مہینوں سے سال۔ ابھی تو سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مہینے 12 ہیں۔ میں اور آپ قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہے، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کرتا ہے، جب تک اس دروازے پہ نہ جائیں جس گھر میں اتارا گیا ہے۔ جو تفسیر اہل بیت مل جائے، جس زمانے میں جس امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے، مہینوں کی تعداد 12 یہ پکا دین ہے، کہ اللہ بتلا رہا ہے ابھی زمین و آسمان نہیں تھے، خلقت سے پہلے اللہ کی اندیت میں اماموں کی تعداد 12 ہے۔ سب مل کے مولا کا نام لینا، روحانیت۔ اچھا آج کل تو ویسے ہی 12 والی آیت پڑھنی بہت ضروری ہو گئی ہے، یہ یاد دلاتے رہنا ضروری ہے کہ اللہ نے 12 امام بنائے، اور یہ میرے بزرگ جانتے ہیں، ظاہر ہے، اور یہی بات اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حکم۔ غدیر میں پیغمبر نے صرف من کنت مولا نہیں کہا، علی دکھا کے پھر یہ کہا تھا ہر حاضر پہ واجب ہے کہ غائب تک پہنچائے، ہر باپ پہ واجب ہے کہ بیٹے تک پہنچائے۔ تو بتانا کہ امام 12 ہیں یہ ہر باپ کا فریضہ ہے اولاد۔ اور ایسے پرفتن دور میں کہ جہاں زمانے کی خبر ہی نہ ہو تو امام، جو میں یہ نہیں کہتا فلاں تفسیر، جو تفسیر آپ کو ملے، اماں نے کہا ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، مہینوں کی تعداد 12، منہا اربعۃ حرم، بس اتنی زحمتی تمہید کی، ان میں 4 زیادہ محترم ہیں، ان میں 4 مجبوری یہ ہے کہ آیت ہے، روایت ہوتی تو میں بھی یہ کہہ کے ممبر چھوڑ دیتا کہ راوی ضعیف ہے۔ آیت کہہ رہی ہے ان میں 4 زیادہ عزت والے، زیادہ محترم۔ میں نے پوچھا زمانے والوں سے کہ صاحب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگے بھئی وہ مہینے جن میں دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے جنگ نہیں ہوتی تھی، ان میں ایک رجب ہے، ایک محرم ہے، ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، بعضوں نے اور رمضان کو شامل کیا، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے کوئی مہینہ۔ جب پہلے والے 12 وہ نہیں ہیں تو عزت والے 4، اب یہ تو پتہ چل گیا نا 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے۔ کہ مولا شہر کیوں کہا کہ شہرتہم فی الارض والسماء، یہ آسمان و زمین میں مشہور اتنے ہیں کہ اللہ نے انہیں شہر کہا۔ بس میں اپنی منزل تک آیا، کہنے لگا مولا یہ تو آپ ہی کا فرمان نہیں ہے کہ کلنا واحد، امرنا واحد، اولنا واحد، اوسطنا واحد، آخرنا واحد۔ وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، آخر بھی محمد، درمیان والا بھی، اوسط بھی محمد، ہم سارے محمد ہیں، ہمارا نور ایک جیسا، ہماری طینت ایک جیسی، ہماری کنو ایک جیسی، ہماری عصمت ایک جیسی، ہمارا پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، علم ایک جیسا، ہماری وحدانیت ایک جیسی، ہمارا کلام ایک جیسا، ہم سارے کے سارے ایک جیسے۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے 4 زیادہ محترم ہیں، کہ 12 میں جن 4 کا نام علی ہے وہ زیادہ محترم۔ 12 میں جن 4 کا نام، 12 میں جن 4 کا، میری طرف دیکھ کے رہیے، 12 میں جن 4 کا نام
نہیں، آپ کو تو علی بولتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے، وہ اپنا کام کر لیں گے، آپ مجھے دیکھیں۔ مذہب آل محمد کی عبادتوں میں دائیں بائیں دیکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ 12 میں جن 4 کا، ایک کیمرے کے پیچھے والے دوست، 12 میں جن 4 کا نام علی ہے، وہ زیادہ محترم ہے۔ جو سوال مجمع کے ذہن میں آ جائے اور خطیب نہ پڑھ سکے، اسے خطابت کا فائدہ کیا؟ نام تو زیادہ محمد محترم ہونا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہیں، اور مجھے نوجوانوں کی پیشانی پہ یہ سوال لکھا ہوا، سائل نے بھی بڑی جلدی پوچھا، مولا نام تو رسول کا بڑا ہے، مرتبے میں رسول بڑے ہیں، عظمت میں رسول بڑے ہیں، رشتے میں رسول بڑے ہیں، تو نام تو محمد محترم نہیں ہونا چاہیے؟ مسکرا کے کہ یہ بتا، محمد اللہ کا نام ہے یا علی اللہ کا نام؟ ہاں میرے ساتھ ہو جانا نوجوانوں، میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، محمد اللہ کا نام ہے یا علی اللہ کا نام ہے؟ کیونکہ یہ 4 اس کے ہم نام ہیں، اس لیے زیادہ محترم۔ بھائی اتنا وقت ہے نہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھیں، آپ اسے سیٹ کریں اور تشریف رکھیں۔ بہت جلدی میں ان کی سماعتوں کی زحمت تمام کرنے والا ہوں، آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ بہت سے کم وقت میں بہت سے مطالب اپنے سننے والوں کی نظر کر سکوں۔ توجہ ہے، کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ روحانیت بحال ہو جائے مجلس کی۔ اس سے بھی بلند صلوات دیجئے۔ کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ مولا آپ کو خوش رکھے ہیں۔ کہاں روکا ہے، کس منزل پہ روکا ہے میں نے آپ کو؟ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 زیادہ عزت دار۔ اب گن کے دیکھ لیجئے، 12 میں 4 کا نام علی ہے۔ بڑا پریشان ہو کے بولے آپ، پہلے امام، میں گنوا دیتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت، پہلے علی، چوتھا علی، 8واں علی، 10واں علی۔ قحط پڑا ہوا تھا اللہ کے پاس ناموں کا۔ آپ تو روز آتے ہوئے نسلوں میں نئے نام رکھیں، اور اللہ 4 نئے نام بھی نہیں رکھ سکتا۔ بتا رہا ہے، ایک علی کو جھٹلاؤ گے دوسرا بھیجیں گے، دوسرا جھٹلاؤ گے تیسرا بھیجیں گے، تیسرا جھٹلاؤ گے بار بار علی بھیجیں گے، اور 4 علی کے بعد بھی سمجھو گے نہیں تو پھر پردے والے علی کو ذوالفقار دے کے بھیجیں گے۔ توجہ ہے؟ یہ اتنی گفتگو آپ کے حوالے اس لیے کی کہ مجھے آج ایک اور علی کا ذکر کرنا۔ زین العابدین، سید الساجدین، یہ سب لقب ہیں، نام علی ہے۔ نہیں غور فرمایا میرے نوجوان دوستوں نے، نام علی ہے، اور یہ وہ علی ہے۔ جیسے خطابت ہر ایک نہیں جانتا، ویسے سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا، سماعت کا ملکہ بھی اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جو علی کے ہوتے ہوئے علی ہے۔ ہاں کاش میرا یہ فقرہ ویسے پہنچ جاتا میرے سننے والوں تک۔ بھائی علی ابن ابی طالب وہ کردگار کا معجزہ ہے کہ زمانے میں کوئی دوسرا جیسا علی جیسا آیا ہی نہیں، اور یہ وہ ہے جو علی کے ہوتے ہوئے علی بن کر آیا۔ دیکھیے سید الساجدین کے، یہ بھی عرض کر دوں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوانوں کے لیے، کہ کچھ گوشے ایسے ہیں کہ جو شاید ذکر کی طوالت میں یا کثرت میں بیان نہیں ہوتے، اور انہیں رک کے بیان کرنا چاہیے۔ اور ان میں ایک یہ کہ سید الساجدین وہ امام ہے جو مدینے میں تشریف نہیں لائیں۔ سناٹا ہو گیا۔ حضرت کی آمد اس دنیا میں مدینے میں نہیں ہے، کوفے میں، کیونکہ علی کوفے جا چکے ہیں۔ 38 ہجری میں علی کوفے میں، امام سجاد کوفے میں تشریف لائیں۔ کیسا منظر ہوتا ہوگا؟ کل انچولی کی مجلس میں عرض کیا تھا، جب 2 برس کے علی کو علی ابن ابی طالب نے اٹھایا ہوگا، علی کی پیرسنی کے ہاتھوں میں علی کی کمسنی نظر آتی ہوگی۔ اب یہ آپ کی مرضی، چاہے تو ہواؤں میں کھو دیجئے یہ جملہ، یہ دلوں میں اتار لیجئے۔ یہ بار بار کئی موقعوں پہ کئی فقرے عرض کیے ہیں، کوشش کرتا ہوں ایک تازہ تر فقرہ آپ کے حوالے کر کے 2 جملوں میں آپ سے اجازت لے لوں۔ کئی موقعوں پر کئی فقرے شہزادے کی شان میں آئے، لیکن کیسا منظر ہوتا ہوگا 2 برس کے علی کو علی نے اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی ممبر سے یہ حدیث عرض کی تھی، یہ 4 علی بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلا علی تعویل ہے، شاید ہر ایک تک نہ پہنچ سکے میرا فقرہ، نہ وقت ہے نہ شرح کی گنجائش ہے۔ پہلا علی تعویل ہے، باقی علی تفسیر ہے۔
یہ 3 علی اللہ نے بھیجے اس لیے ہیں کہ پہلے علی کی تفسیر کر سکے. جن سے تعویل ہی نہیں سنی جا رہی ان سے تفسیر کیا سنی جائے گی؟ جنہیں تنزیل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی انہیں تفسیر کیا سمجھ میں آئے گی؟ صلوات بھی تو پڑھی ہے نا اتنی بلند آواز سے امام کی. بڑی توجہ رکھیے گا اپنا دامن وقت میں اتنی گنجائش کہ کسی شرح میں جاؤں. کوشش کرتا ہوں کہ ایک فقرے میں آپ کے حوالے کر سکوں. جس وقت سید الساجدین تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، اب بڑی ذمہ داری سے کچھ فقرے آپ کے حوالے کر دوں. بہت تفسیریں اور سیرت کی کتابیں دیکھنے کے بعد یہ طالب علمانہ معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس وقت سید الشہداء اس دنیا میں یعنی کوفے میں موجود نہیں تھے. فی الوقت گھر میں موجود نہیں ہے جب کوفے میں آئے. تو اب پتہ نہیں آپ فقرہ کیسے سنیں گے. آئے علی کے ہاتھوں پہ علی آیا، اور 1 دن بعد یا آدھے دن بعد، دونوں روایتیں موجود ہیں، جب حسین آئے تو علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں. علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں. پوتا آیا ہے گھر میں، بیٹا گھر میں نہیں ہے، لیکن کتابوں کے لفظ یہ ہیں جیسے ہی حسین مسجد میں آئے علی خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ الناس عاداء ما جہلوا، لوگ جسے نہیں جانتے اس بات پہ حیران بھی زیادہ ہوتے ہیں اور انکار بھی جلدی کرتے ہیں. علی خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور حسین کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، حسین میری طرف سے بھی بشارت، تمہاری والدہ کی طرف سے بھی بشارت، رسول کی طرف سے بھی بشارت، اللہ کی طرف سے بھی بشارت. اچھا بھائی، سیدہ کی طرف سے تو ولی دے سکتے ہیں، پیغمبر کی طرف سے جانشین ہے، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں اس وقت دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں ظاہری طور پر. اب پتہ نہیں وہی تو آ نہیں رہی ہے، اللہ کی طرف سے علی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ تقریر بالکل آخری لمحات سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. علی بشارت دے رہے ہیں. توجہ کہ حسین میری طرف سے بھی بشارت، تمہاری والدہ کی طرف سے بھی، سیدہ کی طرف سے بھی، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی. یہ سیرت کا عجیب گوشہ فقرہ جو بہت کم بیان ہوتا ہے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے بھی بشارت. کس چیز کی؟ اچھا سوال یہ کہہ کون رہا ہے اور سوال کون کر رہا ہے؟ کبھی جناب ابوذر کے سامنے حسین نے ایک فقرہ کہا کہ کربلا میں 72 میرے ساتھ ہوں گے اور نام بتائے. جس وقت بتائے حسین 4 برس کے تھے. تو جناب ابوذر نے پوچھا مم امبا کا، کس نے بتایا حسین آپ کو؟ یہ آپ کے نانا نے؟ کہنے لگے نانا نے نہیں. تو جیسے آپ حیران ہیں ابوذر اس سے زیادہ حیران تھے. کہنے لگے پھر آپ کو یہ نام کس نے بتایا؟ کہ جانتے نہیں ہو ابوذر، ہم ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. ہاں، جو مشکل بات پہ جو ہاتھ بلند ہو گئے، خدا کرے کسی دشمن علی کے محتاج نہ ہو. کیا کہا؟ ہم ہونے کو، ہم علم الہی کے بارے سے، ابھی چیز ہوتی نہیں ہے ہم اسے جانتے ہیں. تو جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ پوچھ رہے بابا کس بات کی مبارک بات؟ کہ مبارک کیسے نہ دوں حسین، قد طلع فی بیتک نور اللہ، اللہ کا نور جو تمہارے گھر میں نازل ہو گیا. اللہ کا نور. حضرت کے 2 القاب پہ ابھی انچولی میں گفتگو کر کے آ رہا ہوں، سید الساجدین اور زین العابدین. اور ایک اور جائیے، جو کچھ نہ کر سکے، کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہو مجلس میں نہ جا سکے، اس علاقے میں مجلس نہ ہو، کسی ایسے ملک میں رہتا ہو، تو معصوم نے ایک ایسا ذخیرہ دیا ہے کہ جو مکمل مجلس، مفاتیح الجنہ کھولیے اور اس امام کی زیارت پڑھیے. فضائل بھی موجود ہیں، مصائب بھی موجود ہیں. اور میرے نوجوان دوست یاد رکھیں یہ فقرہ. بہت سے لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں، صاحب یہاں تو مجلس نہیں ہو رہی، جب پاکستان میں ہوگی تو پھر یوٹیوب پہ دیکھیں گے. زیارت تو موجود ہے، میرے کہے پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، زیارت معصوم کی بتائی ہوئی ہے. ارے میرے کہے میں بڑھانے چڑھانے کی گنجائش ہے، معصوم کے کہے میں غلو نہیں ہے. صلوات بھی پڑھ دیجئے نا امام سجاد کی ذات.
اتنی گرمی اور اتنی ٹھنڈی صلوات، بلند آواز سے صلوات بھیجیے سب مل کر۔ کس منزل پہ روکا ہے میں نے؟ حسین مبارک کو۔ کیسا منظر ہوگا؟ حسین آمد ہے سید سجاد کی، حسین بشارت ہو میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، بنت رسول کی طرف سے، تمہارے گھر میں اللہ کا نور نازل ہوا ہے۔ یا میں نے کہہ دیا؟ جائیے امام کی زیارت دیکھیے۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اے اللہ کی زمین کے اندھیروں کو روشن کرنے والے نور، تم پر میرا سلام۔ اب میں کیا کروں؟ نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، نہ رک سکتا ہوں۔ اس سامنے لائٹ جل رہی ہے، اگر 100 واٹ کی ہو تو اس میں سے 500 واٹ کا نور تو نہیں نکلے گا نا۔ بس یہ سوچ لینا، امامت کی حدیں بنانے سے پہلے امام اللہ کا نور ہے، امام اللہ کا نور ہے۔ جتنا یہ نوری ہوگا اتنا صاحب نور نورانی ہوگا۔ اب اگر خدا کا نور نعوذ باللہ محدود ہو سکتا ہو تو امامت کا نور بھی محدود ہو جائے۔ دیکھیے یہ ہے وہاں، ان پہ بھی روشنی ہے، ان پہ بھی روشنی، ان پہ بھی روشنی، ممبر پہ بھی روشنی، قنات پہ بھی روشنی۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ نور ایک جگہ ہوتا ہے، تجلی کئی جگہ ہوتی ہے۔ یہی تو بتایا ہے نور اللہ کہہ کے کہ بیٹا بھی نور، دادا بھی نور۔ دادا 40 جگہ آ جائے تو حیرت نہ کرنا۔ سلام علی نور اللہ فی ظلمات، علی نور اللہ فی ظلمات الارض۔ اے اللہ کی دوسرا جملہ سنیے اور تقریر ختم ہو گئی۔ حسین مبارک ہو، حسین مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ کی بشارت ہو، رسول کی بشارت، بنت رسول کی بشارت، تمہارے گھر میں اللہ کا نور اتر آئے۔ وَنَزَلَ فی ہجر زوجتک الطاہرہ ملیک الدنیا والآخرہ، تمہاری طاہرہ زوجہ کی آغوش میں دنیا اور آخرت کا بادشاہ آیا۔ بھئی آپ نے، میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، دنیا اور آخرت کا بادشاہ۔ ارے دنیا کی سلطنتیں حیران کھڑی ہیں، سجاد محشر میں بھی بادشاہ ہے۔ تمہاری آغوش میں دنیا اور آخرت کا بادشاہ آیا۔ دنیا میں بھی سجاد بادشاہ، مجھے نہیں پتا، جس کی غربت بیان ہو اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ غربت ہوتی ہی اس کی ہے جس کی فضیلت ہوتی ہے، غربت ہے ہی اس کے لیے ساری زندگی۔ فقرہ ایک سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، پھر کبھی موقع ہوا اور حاضر ہوا آپ کی خدمت میں فقرہ کروں گا۔ سید سجاد نے بہت بڑا ذخیرہ ہے سید الساجدین کی دعاؤں کا، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جو بڑی قابل حیرت ہے، وہ اس کا ایک فقرہ آپ کے حوالے، اور گفتگو تمام ہو گئی۔ قد سألنی اللہ، کون دعا کر رہے؟ سید الساجدین۔ کون دعا کر رہے؟ زین العابدین۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ انجلنی، کہ وہ مجھے بنا دے اس جیسا جس کا میں ہم نام ہوں۔ نہیں، سروں سے گزرتا ہوا نوجوانوں کے چلا گیا فقرہ، کس کے ہم نام ہے؟ ابھی تو آیت پڑھی ہے، یہ بھی علی ہے۔ سجاد دعا کر رہے ہیں، میرے مالک مجھے میرے دادا علی جیسا قرار دے۔ کس کس چیز میں؟ علم و فضلا والعبادہ، علم میں، فضیلت میں اور عبادت میں۔ نہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے داد تو دی، ہاتھ تو اٹھائے، مگر بعض نوجوان جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے فقرہ کہہ کے مجلس تمام کر دوں؟ کیا سجاد علی نہیں ہے؟ نور ایک جیسا، حقیقت ایک جیسی، کلنا کا مزدار، جو پہلے ہی علی ہے وہ دعا مانگ کر کے ہمیں بتا رہا ہے میں زین العابدین سید الساجدین ہو کے علی کی برابری کا دعویٰ نہیں کر رہا، تیری عبادت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو علی کے برابر کے۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔ پالنے والے سب صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ باجماعت درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پالنے والے، علم میں شرح کروں گا کبھی کسی موقع پر، علم میں
کل اگر موقع ہوا تو امام بارگاہ و مسجد تقویٰ میں حضرت پر گفتگو ہے، علم میں، عبادت میں، فضیلت میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود علی ہے، جسے اللہ نے علی جیسا بنایا ہے، وہ تو علی جیسا بننے کا دعویٰ کر نہیں رہا۔ جو وقت کا علی ہے، جو زمانے کا علی ہے، وہ کہہ رہا ہے عبادت میں، فضیلت میں مالک مجھے علی جیسا بنا۔ اب ظاہر ہے جو علم علی کا ہے وہ سید سجاد کا، جو عبادت ان کی ہے وہ ان کی ہے۔ اور حضرت کے بارے میں تو شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ سید سجاد مرحلہ عبادت پہ امیر المومنین کی شبیہ تھے، لیکن جو شبیہ ہے تو اب دعا مانگی ہے، تو کوئی تو ایسا گوشہ ہوگا عبادت سید سجاد کا۔ علی کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ 21ویں کی صبح لہو میں تربتر ہیں علی، مگر سجدے میں ہیں۔ لیکن اس علی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے 21 رمضان کو 2 برس کے سید سجاد کی نگاہوں کو چوم کر ایک فقرہ کہا ہے، شاید آپ کو بہت رونا آئے۔ جب جانے لگے تھے علی اس دنیا سے تو سید سجاد کو سینے پہ لٹایا اور آنکھوں کا بوسہ لے کے ایک فقرہ کا، فدا کا جدو کا، تو بھی علی ہے میرے لال مگر یہ علی تیری ان آنکھوں پہ قربان۔ تڑپ کے مولا حسین نے پوچھا بابا یہ فقرہ کیوں کہا؟ آپ کی گود کا پالا ہے سجاد، کہ یہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو میری نگاہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ نے سنا کسی نے سینے پہ ہاتھ مارا، کسی نے ہائے کہا۔ حسین نے تڑپ کے پوچھا مولا ایسا کیا ہے جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی؟ کہ اس کی آنکھیں میری زینب کو بازار میں بیرے داد۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ میں اس سے زیادہ اپنے ماتمدار ساتھیوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، ہو گئی مجلس۔ اسے رونے کے لیے آئے ہیں آپ، جو کربلا کے 72 کو تنہا رونے والا ہے۔ عزادار کے دل کو رونے کے لیے کسی سرخ روشنی کی ضرورت نہیں ہے، نہ عزاداروں کی کسی تصنع کی ضرورت ہے۔ بس یہ سوچ کے رو لیا کیجئے کہ میں اور آپ تو بلند آواز سے رو بھی سکتے ہیں۔ سجاد کو ہائے بابا کہنے پہ تازیانہ مارا جاتا تھا۔ میں دعا دے سکتا ہوں کبھی نہ روئے وہ آنکھ جو اس غم میں روتی ہے۔ پسند ہے اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ امامت کے آغاز سے شہادت تک سوائے مصائب کے کوئی اور منزل نہیں ہے۔ یہ اتنی غریب اتنی مظلوم امامت ہے کہ جس کی امامت کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ پھپھی نے شانہ ہلا کے پوچھا سجاد خیموں میں آگ لگی ہے جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو کہ پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ کہ سجاد آنکھیں کھولو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل کرے۔ کوشش کیا کیجئے بلند آواز سے گریہ کرے۔ آغاز امامت سے شہادت تک 23ویں محرم کو زہر ملا ہے اور 2 دن بعد 25 محرم کو شہادت ہوئی ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جہاں اتنے دنوں کا فاصلہ ہے زہر ملنے اور شہادت میں۔ ہاں اس گھرانے میں کئی امام ایسے ہیں جو زہر سے بہت تڑپے ہیں۔ سنو کہ ابھی آئے گی 28 صفر امام حسن کی شہادت، مگر سنیے امام حسن کو زہر 28 کو نہیں ملا، زہر 18 محرم کو ملا۔ زہرا کے یہ بیٹے زہر کی شدت میں تڑپتے رہے، لیکن علامہ قزوینی نے عجیب جملہ لکھا سید سجاد کی شہادت لکھتے ہوئے کہ زہر نے تو صرف سید سجاد کے بدن کو قتل کیا، ہاں روح سجاد تو شام کے بازار میں گزر۔
پوچھا تھا کسی پوچھنے والے نے مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے؟ تو 3 مرتبہ تڑپ کے کہا شام، شام، شام کا مولا کب تک روئیے گا؟ تو 1 مرتبہ تڑپ کے کہا سن، یعقوب کا ایک بیٹا ایک یوسف گیا تھا اور جانتے تھے کہ حکم خدا سے لوٹ آئے گا، لیکن میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کیے گئے۔ میں اس عزادار کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں اور آپ مجلس کے بعد سبیل پہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ سن لیجئے ایک فقرہ، جب امام سجاد کے سامنے دسترخوان لگتا اور کھانا اور پانی آتا تو کوزے کو ہاتھ پہ رکھ کے چیخ مار کے روتے ہیں اور ایک فقرہ کہتے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، کبھی نہ روئے وہ آنکھ جو اس غم میں روتی ہے۔ اگر بازاروں سے گزر جاتے تو قصاب اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال لیا کرتے۔ آزادار روایتوں نے لکھا گزر رہے ہیں بازار سے تو ایک ذبیحے کو قصاب ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ امام نے پلٹ کے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ایک فقرہ کہا شاید آپ کو بہت رونا آئے، اے قصاب کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ کہ مولا میں آپ کے جد کی شریعت کا پابند ہوں اور شریعت نے قربانی کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ کہ بتا کون سے اصول؟ کا مولا پہلا تو یہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسو ستر ہو گئی اور ایک مرتبہ روضہ رسول کا رخ کر کے کہا جس کی شریعت میں ذبیحے کے سامنے ذبیحے کو ذبح نہ کیا جائے، ہائے میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 فخر یوسف مارے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھا بتا کوئی اور اصول؟ کا مولا شریعت کہتی ہے تب تک ذبیحے کو پانی پینے دیا جائے جب تک وہ سیر ہو کے پانی نہ پیے۔ اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ اب جو غش سے افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا مولا میں نے کوئی غلط جملہ کہا ہے؟ اسے جواب نہیں دیا اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا ہائے ذبیحوں کو تو پانی پلایا جائے، میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، سن لیجئے ابھی عرض کیا تھا کئی ماہ اور کئی سال تک سجاد لوٹ کے گھر واپس نہیں آئے۔ پڑھتا نہیں ہوں سوائے یوم شہادت شہادت کے فقرے، مگر 2 جملے سن لیجئے۔ جب لوٹ کے واپس آئے تو سید سجاد گھر نہیں آئے۔ مدینے کے باہر ایک باغ تھا جسے یمبو کہتے ہیں، امام کا خیمہ لگا ہوتا تھا۔ امام باقر کہتے ہیں میں بار بار اس خیمے میں جاتا تھا اور بابا سے کہتا تھا بابا اب واپس آ جائیے، بابا اب واپس آ جائیے۔ تو کہتے تھے میرے لال اس گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں یاد کرتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے لہو بہنے لگتا ہے۔ امام باقر نے پلٹ کے پوچھ لیا، آخری 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجئے۔ امام باقر نے پلٹ کے پوچھ لیا بابا وہ کون سی چیز ہے جو لہو رلاتی ہے؟ کہ جب بابا حسین کی مسند کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، جب چچا عباس کی مسند کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے لہو بہتا ہے، ارے جب میں اکبر کے حجرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھیا علی اکبر یاد آتے آئے۔ امام باقر واپس آئے، سارے حجروں کو مقفل کیا، اجداد کی مسندوں کو ایک طرف رکھا، بابا کی نگاہ نہ پڑ جائے، اور اب لوٹ کے بابا کے خیمے تک آئے اور ایک جملہ کا بابا جو چیزیں لہو رلاتی تھی بابا میں نے ان کو نظروں سے ہٹا دیا، بابا اب آپ کو وہ چیزیں یاد نہ کرائیں گی۔ ایک مرتبہ رو کے پوچھا میرے لال باقر کیا کیا ہٹا دیا؟ کہ دادا حسین کی مسند، ابو الفضل عباس کی مسند، علی اکبر کا حجرہ۔ کہ اچھا میرے لال یہ سب تو ہٹا دیا مگر اتنا وعدہ کرو اب جب میں گھر آؤں گا اور میری نگاہ پھوپھی زینب کے سر پہ پڑے گی کیا مجھے شام کا بازار، کوفے کا دربار، شرابی کا اشارہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ